بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سننے والوں کو سلام۔ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی اچھی لگے لائک کیجیے۔ ایک لڑکے کی کہانی ہے، خالد کی۔ خالد کہہ رہے ہمارا جو تعلق تھا، اتنے ہم بڑے ذمہ دار نہیں تھے۔ میرا والد جو تھا پولیس افسر تھا، اس کا اچھا خاصا رتبہ تھا، وہ ہمیشہ شہر میں رہتا تھا۔ تو ہمارا گھر جو تھا گاؤں والے سے بہت الگ تھا، کیونکہ بہت اچھا خاصا گھر تھا، ہماری پرورش، ہماری پڑھائی ہو رہی تھی۔ کہتے ہمارے گاؤں والے جو لڑکے تھے، جو ان گھر بھی وہ کچی مٹی کے تھے، تو 2-3 میرے دوست تھے، وہ ادھر اپنے ذمہ داروں کے پاس کام کرتے تھے۔ اس لوگوں کی بھینسیں تھی، بکریاں تھی، گائے تھی، یعنی کہ بہت لوگ بہت ذمہ دار تھے، ان لوگوں کے پاس سب کچھ تھا۔ ہمارا جو قبیلہ تھا، بس میرا والد اس لیے اچھا خاصا کماتا تھا، وہ پولیس افسر تھا۔ ہمارے گاؤں والے کی زمینیں نہیں تھیں، وہ لوگ بہت ہمارے قریب رہتے تھے، لیکن ان لوگوں کی زمینیں تھیں، ان لوگوں کے مال مویشی بہت زیادہ تھے، ان کی زندگی ایک الگ تھی۔ لیکن وہ لوگ کنجوس بھی بہت ہوتے تھے، پیسہ اتنی خرچ نہیں کرتے۔ لیکن امی سے ہم سنتے تھے، ان لوگوں کے پاس سونے وغیرہ پیسے بس سب کچھ ہوتا تھا۔ وہ لوگ بہت محنتی لوگ تھے، محنت کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں والے بھی کرتے تھے، جتنی اس کے توفیق تھی، جتنی زمینیں تھی، وہ لوگ بھی کرتے، کوئی کہیں کرتے کھیتی باڑی کا، کسی کا باپ، کسی کا۔ تو کہتے وہ گاؤں میں ایک لڑکا کہہ رہے وہ ایک ہم لوگ پڑھتے تھے، اور ہمارے نہیں پڑھتے تھے، بس ہماری بہنیں بھی پڑھتی تھی، اور ہمارے بھائی، ہمیں 2 بھائی تھے، ہم دونوں پڑھتے تھے۔ کہتے وہ لوگ الگ تھے، کیونکہ وہ لوگ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان کام بہت تھا گھر کا، یہ اس کا اتنے اخراج نہیں تھے، پڑھائی کا خرچہ ہوتا ہے، پھر ٹائم بھی بہت لگتا ہے، پھر وہ کھیتی باڑی والا کام نہیں ہوتا، پھر مال مویشی کی کون دیکھ بھال کرے۔ ابھی لڑکے چلے گئے، کہتے ہمارا نہیں تھا، ہم کچھ بھی نہیں گھر میں رکھتے، ہم باہر سے خریدتے تھے، کیونکہ ہماری والدہ جاتی نہیں، ہماری والدہ بہت گھریلو عورت تھی، تو ہم گھی لے لیتے، دودھ بھی لے لیتے تھے، باہر سے منگوا لیتے وہ گاؤں والوں سے۔ ہم گھر ہمارے پہ بالکل، ہماری نہ مرغیاں ہوتی، نہ کہ جیسے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، کہتے ہم لوگ نہیں رکھتے وہاں پر۔ ہمارے والد کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، اس کی زندگی ہمیشہ باہر گزری، وہ بچپن سے باہر چلا گیا، تو پھر گاؤں میں اس لیے آ گیا، تو کہتے ہیں شہر میں بہت زندگی بہت یہ ہوتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، ادھر اپنا گھر ہے اس لیے۔ لڑکا کہہ رہا پھر وہ لوگ چلے گئے دریا کے کنارے پر، اپنے گائے وغیرہ لے گئے، بھینسیں گائے، لڑکے بھی چلے گئے میرے دوست، اور بھی ان لوگوں کے پاس تھے نوکر، جو بڑے بوڑھے تھے، بوڑھے نہیں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ تھے۔ پھر میں جب میرے پاس موٹر سائیکل آ گئی، تو پھر میں ہمیشہ آتا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی میرے ساتھ جاتا، اتنے دریا زیادہ دور نہیں تھا۔ کہتے پھر ہمارے پاس بندوقیں بھی تھی، ہم شکار کھیلتے تھے ادھر، مچھلیوں کا بندوقوں کے ساتھ تو نہیں، وہ تو جالی ڈالتے تھے، اور پرندے جو بھی آتے اس کا بھی ہم شکار کرتے تھے، ہم بیٹھتے تھے۔ ایک دن میں نے ادھر قیام کر لیا، رہے اپنی والدہ کو بتا کر گیا۔ کہتے میں بھینسری ہوتا بہت بجاتا، بھینسری بہت اچھی آواز تھی، وہ لوگ بیٹھ جاتے سننے کے لیے۔ کہتے دور دور کے ادھر جو تھے سارے آ جاتے، اکٹھے ہو جاتے، وہ پھر کہتے لڑکا اب مت بجائیے، پھر ہم لوگ کیا کام نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ بیٹھیں گے۔ کہتے میں بہت آرام سے بینسری بجاتا تھا، مجھے بہت شوق تھا، اس لیے مجھے والد منع کرتا کہیں آپ مت جائیے، بینسری مت بجائیے، کسی میراثی کا کام ہوتا ہے، کہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے بہت شوق تھا، میں وہیں بجانے جاتا تھا۔ کہتے اس طرح ایک دن ہم بیٹھے تھے 4 پہیوں پر، تو میں بینسری بجا رہا تھا، سب لوگ اپنی اپنی مستی میں بیٹھے تھے، رات کا موقع تھا، تو دیکھا آواز آ رہی ہے جیسے سانپ کی، بہت شوکے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر کہتے بھئی سانپ آ گیا، تو لاٹھی کہاں ہے، تو ڈھونڈ رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں اس کو مارو بھئی، ہم رات میں ہو تو کاٹ جائے گا۔ پھر ایک کہنے لگا یہ شاید بینسری کی آواز پر آیا ہے۔
پھر میں بجائی، پھر وہ آ گیا، پھر میرے پاس بندوق تھی، میں نے جب بار بار دیکھا تو میں نے اس کو اڑا دیا۔ کہتے بہت اتنی بلیک رنگ کا تھا۔ پھر ایک لڑکے گئے تو اس کو بہت پھینک آئے، اس وقت اس کو پھینک دیا۔ پھر لڑکا کہتے میں گھر چلا آیا، جب آیا کچھ دنوں کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، کوئی سانپ آتا تھا۔ پھر سانپ نہیں آتا تھا، ایک بوڑھی عورت آتی تھی کالے کپڑوں میں سے، تم نے میرے بیٹے کو میں مارا ہے، میں ابھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ شاید جنات تھا۔ کہتا پھر میرے سب کچھ ختم ہو گیا، نہ میں کبھی اس درا کے کنارے گیا، نہ میں دوستوں کے پاس جاتا۔ پھر میری اتنی حالات خراب۔ پھر میری والدہ کو نہیں پتہ چلا کہ لڑکا بیمار ہے، میں جب اکیلا نہیں سو سکتا تھا، میرا بھائی میری دیکھ بھال کرتا، والد ہمارا مصروف ہوتا۔ پھر والد کہتا، بھائی کہتا ہاں بھائی تمہیں مجھے لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے۔ پھر لوگ کہنے لگے نہیں، اس کے امتحان چل رہے تھے، یہ شاید امتحان کی وجہ سے پریشان ہو گیا، آپریشن ہے۔ کوئی کہنا کچھ، کوئی کچھ، والدہ پتہ نہیں والدہ کیا کہتی ہے، ہماری بہنیں سب لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ کہتے میں بالکل اکیلا نہیں سو سکتا ہوں، میرے پر حملہ کر لیتے۔ وہی جن عورت آتی کا میں کہتی مجھے میرے بیٹے کو مارا ہے تم نے، میں تمہیں ماروں گی۔ کہتے پھر وقت بہت گزر گیا، وہ ہمارے لڑکے پھر بہت چلے گئے باہر، جو کسی کے نوکر تھے وہ پھر باہر چلے گئے، اب انہوں نے پیسہ کمایا، میری پڑھائی وہیں سے وہیں رک گئی، میں کچھ نہیں کر کے، کیونکہ میرے رات میں ساری رات سوتا نہیں تھا، دن میں سو جاتا تھا، پڑھائی چلے گی۔ پھر والد یہی سوچتا تھا اپنی زندگی تم نے خود بیٹا برباد کیا ہے، نہ کاش میں تمہیں موٹر سائیکل خرید کر دیتا، نہ تم ادھر جاتا۔ کہتے پھر ہمارا کچھ بھی نہیں بنا، میری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ پھر بھائی جاب کرتا، جو بھی ہمارے آتے گندم وغیرہ ہم وہیں سے، بہنیں کی شادی ہو گئی تو والد اس دنیا میں نہیں تھا، میری زندگی کو نہ میں کتنی بار اپلائی کیا، باہر گیا، پھر بھی ادھر مجھے آرام نہ آیا، میں واپس آ جاتا۔ مجھے کئی وہ کامیابی ملتی نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس تو اثرات تھے جنات کے، وہ تو کامیابی نہیں دیتے مجھے۔ پھر پڑھائی کا کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو بھئی پڑھائی کرو، کچھ چیز کا یہ کرو، شاید نکل جائیں گے۔ کہتے کسی کو کوئی خیال نہیں آیا، نہ بھائی کو، نہ والدہ کو۔ وہ کہتے پتہ نہیں کیا کریں، جس کو جن لگ جاتے انہیں چھوڑتے، بس ہمارے لوگوں میں یہی ہوتا تھا، جس کو ہمیشہ مرتے دم تک ساتھ میں جاتے ہیں۔ ہمارے گھر والے سب بھی یہی کہتے تھے، جو مر جاتے ہیں وہ جنات ساتھ ساتھ میں رہتے ہیں، ایک بار لگ نہ جائے، ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں۔ وہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ نہیں نکل جاتے، لیکن نکلتے ہیں، پڑھائی ہوئے ضرور نکلتے ہیں، ایک دن نہیں، 2 3 4 بار یعنی کوشش کرو، پڑھائی میں کمزور ہو جاتے، نکل جاتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ بالکل نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں جنات نہیں نکلتے، ہم کیا کریں، بس اس کا نصیب میں لکھا تھا۔ ہماری والدہ صاحب بھی یہ کہتے پھر میرا بھائی کماتا تھا، ہم وہی کھاتے، ہمارے والد کی پنشن آتی، ہماری والدہ ہم کہتے شادی کا تو نام بھی ہم نہیں لیتے، کیونکہ میرے تو دماغ میں کوئی شادی مادی تھی نہیں۔ پھر ایک ہمارے جاننے والے تھے، ہمارے گھر میں آتے جاتے تھے، نہ ہمارے دوست تھے میرے والد کے، پہلے سے آتے جاتے تھے، پھر وہ بیچ میں ہمارے نہیں آتے، ہماری والدہ نہیں جاتی کہیں، ہمارا والد بھی نہیں تھا وہاں پر، تو اس دنیا میں چل بسا، پھر کوئی لوگ نہیں اتنے آتے۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ ہمارے جاننے والا ہے، میرے والد کا دوست تھا، اس کی بیٹی ہے، وہ شادی کرانا چاہتے تمہارے بیٹے سے۔ پھر ہم والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہم پوچھا لڑکے سے، لڑکا خالد نے کہا میری حالت دیکھ رہے ہو، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے شادی کر۔ لڑکی سے پوچھا کہ بھی لڑکا کچھ کام نہیں کرتا، تو لڑکی ذمہ دار تھی نہیں، ہمیں اچھے خاصے تھی، اکلوٹی بیٹی تھی، بس عمر کی بہت بڑی تھی، بس وہ پڑھتی گئی، وہ کہتے آج اس کی شادی ہو گئی، کل ہو گئی، منگنی تھی ٹوٹ گئی، میرا گلے کوئی ان لوگوں کے رشتے تھے کہ ان لوگوں کا کیا ہوا کہ کام نہیں بنا، پھر ادھر ہو گیا کام بن گیا۔ پھر لڑکا کہنے لگا وہ خالد، وہ کہنے لگا جب سے آئی اس کی بیوی، پھر اس نے پڑھائی شروع کی، اس لڑکی کو پڑھنے کا طریقہ آتا تھا، وہ کہتے سورۃ البقرہ وہ پڑھتی گئی، ہمیشہ پڑھتی رہی،
کہتے مجھے 1 سال لگ گیا کیونکہ بہت گہرے پرانے ہو گئے نا، بہت زیادہ وقت گزر گیا۔ کہتے پھر نکلتے گئے آہستہ آہستہ۔ کہتے ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں، بیٹے بھی ہیں 2 ہمارے، پھر میری بیوی نے میری جان چھڑائی، ابھی میں اچھا خاصا ہوں۔ پھر میرے وہ عادی میں بن گیا تھا جنات کا، پھر وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، مارتی تھی کبھی، اور وہی عورت ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی، پھر مجھے نیند آتی نہیں آتی، جو جنات جو چاہتے تھے تو وہ تو ہو گیا، پڑھائی بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لڑکا ایک جیندی جاگتی لاش بن گیا۔ لیکن یہی ہوتا ہے نا، انسان بالکل دیکھ بھال کرے۔ کہتے میرا بھائی تھا تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا، اس نے میرا ساتھ دیا، کوئی کسی کو پھینک تو نہیں دیتا، اپنا رشتہ دار تو نبھاتے ہیں۔ کہتے پھر بیوی اچھے خاصے گھر سے تھی، تو پھر میں سوچتا تھا جو میرے دوست تھے آج، ہاں انہیں لوگوں نے ابھی بلڈنگیں ہیں ادھر گاؤں میں ہمارے، ان لوگوں نے گھر بنوائے، زمینیں خریدی، کیونکہ وہ لڑکے جمے جاتا وہ دریا کے کنارے میں، وہ لوگ ان لوگوں کے نوکر تھے، پھر وہ باہر چلے گئے کمارے، کوئی پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے، آج ان کے لڑکے بھی ماشاءاللہ کام کریں، وہ باہر ہیں، آتے ہیں ادھر، بلڈنگیں خریدی، اپنی کوٹھیاں وغیرہ زمینیں خریدی، اچھے خاصے چل رہے ہیں۔ کہتے لیکن ہمارا جو گھر پہلے بہت مشہور ہوتا ہے اس گاؤں میں، ابھی بس ہمارا گزارا ہے، لیکن ہم لوگ وہ چیز جو تھی ختم ہو گئی۔ اللہ نہ کرے اسی طرح کسی کے ساتھ مت ہو، کبھی کبھی اسی طرح ہوتا ہے، ایک بالکل اصلی کہانی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا، خالد نے کہا، وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ لڑکا ابھی وہی گاؤں میں ہے، اس کے بیٹے ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے، اس کے بھائی بھی اسی طرح، یعنی لیکن وہ گاؤں والے کے ساتھ الگ ہے۔ چلو اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے۔ پھر وہ کہتا ہے میں پھر بینسری مجھ سے سب کچھ چھوٹ گیا، جب دوست ابھی ملتے بھی نہیں، جس کے پاس میں ہمیشہ جاتا وہ ابھی نہ میں ہم لوگ ملتے ہیں، جب وہ وقت برا آ جاتا ہے پھر سب چھوڑ دیتے ہیں، دوست بھی چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اچھے رشتے ہوتے ہیں وہی جاتے ہیں، دوست کے وقت کے دوست ہوتے ہیں نا۔ چلو اچھی بات ہے، اچھی لگے لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔